بسمہ تبارک و تعالی۔ محترم سامعین، ترمذی شریف میں ایک انوکھی روایت بلکہ ایک واقعہ مذکور ہے، اس میں تو بڑے اہم سبق ہے ہمارے اور معاشرے کے لیے۔ تو آئیے اس کو ہم سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں اور اس پر ہم عمل پیرا ہونے کا ٹھوس عزم کرتے ہیں۔ تو آئیے، حضرت حسین بن بجلی کوفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سائل آیا سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس، اور آ کر اس نے سوال کیا، بھیک مانگی۔ تو آپ نے اس سے پوچھا، کیا تو گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو رمضان کے روزے رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، تو سائل ہے اور سائل کا ہم پر حق ہے، لہذا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم تیرے ساتھ حسن سلوک کریں۔ پھر آپ نے اسے ایک کپڑا عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے ایک حدیث سنائی۔ آپ نے فرمایا، ما من مسلم کسا مسلما ثوبا الا کان فی حفظ اللہ ما دام علیہ منہ خرقۃ۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے تو اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، جب تک اس بندے پر اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی باقی۔ تو بزرگوں، یہ روایت، یہ واقعہ ہمیں دو باتوں کا سبق پڑھاتا ہے۔ پہلا سبق یہ کہ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سائل سے نماز کے بارے میں سوال نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز چھوڑنے کا اس زمانے میں کسی بھی مسلمان سے ممکن ہی نہیں ہوتا تھا، پاسبل ہی نہیں تھا، بلکہ امپاسبل تھی یہ بات کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا بندہ ہو اور وہ نماز چھوڑے۔ ایک سائل، ایک بھکاری سے بھی آپ نے پوچھنا گوارا نہیں فرمایا، چونکہ وہاں ہر چھوٹے بڑے، ہر امیر غریب کے دماغ میں بات تھی کہ نماز تو مسلمان کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ آج ہم اس بات کو ذرا اپنے معاشرے پر فٹ کر کے دیکھیں کہ اسلام اور نماز کے بارے میں، مسلمانی اور نماز کے بارے میں کیا ماحول معاشرے میں ہو چلا ہے۔ مسلمان کہلانے کے باوجود نمازوں سے بڑے غافل ہے، نمازوں سے کوسوں دور ہے۔ تو ہمیں اس واقعے سے عبرت کے ناخن لینا چاہیے۔ اور سائل اس زمانے کے نماز کے اتنے پابند ہوتے تھے، جبکہ ہم اتنے بڑے مالدار اور صاحب ثروت ہو کر بھی نماز سے غافلانہ زندگی گزارتے ہیں۔ ذرا ہمیں عبرت لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ حسن سلوک، اچھا برتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر مخلوق سے، ہر طرح کے انسان سے اجر و ثواب کی چیز ہے، لیکن ایک مسلمان کے ساتھ حسن سلوک، بلکہ ایک دیندار کے ساتھ حسن سلوک، یہ بڑا ہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور اگر اس کا تعاون کیا جائے، حسن سلوک کی مختلف شکلیں، اگر اس کی ہیلپ کی جائے، اس کی مدد کی جائے کسی بھی اعتبار سے، تو اس روایت کے پیش نظر وہ اللہ کے حفاظت میں چلا جاتا ہے، جب تک اس بندے پر دینے والے کی چیز کا اثر ہو، یعنی وہ سامنے والا جب تک دینے والے کی چیز سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، تب تک اللہ کی ہر طرح سے حفاظت میں رہے گا۔ سوچیں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں مطلق جب کبھی کوئی تعاون اور حسن سلوک کی بات آتی ہے تو ہمارے دماغوں میں مطلق غریب لوگ آتے ہیں، ہم سیدھے ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، بلکہ ان کو دینے چلے جاتے ہیں۔ اور بسا اوقات جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، جو بیچارے اپنی غربت کو چھپائے ہوتے ہیں، دین میں لگے ہوتے ہیں، ہم ان کو ایک طرف کر دیتے ہیں، ہم ان کو مستحق نہیں سمجھتے،
یہ روایت ہمیں بہت سبق پڑھا رہی ہے کہ ہمیں دیندار مسلمان کو اور عمل کرنے والے مسلمان کو پہلے نمبر پر رکھنا چاہیے، اور اس کی ہیلپ، اس کا تعاون ہمیں پہلے نمبر پر کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے، اللہ کے حفاظت میں ہم لوگ چلے جائیں گے۔ تو اس سے بھی معاشرے میں کافی غفلت برتی جاتی ہے، لہذا ضروری سمجھا گیا کہ اس انوکھے واقعے کو بیان کر کے ہم لوگ عبرت لینے والے بنیں۔ تو بس ان دو باتوں کو ہم پلے باندھیں کہ انشاءاللہ العزیز نماز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور اپنی زندگی میں جب کبھی ہم اپنے ہاتھوں کو کھولیں گے اللہ کے نام پر تو سب سے پہلے ہم دیندار لوگوں کو تلاش کریں گے اور ان کو اپنی رقم دینے والے بنیں گے، ان کو اپنے حسن سلوک کا مرکز بنا کر اللہ کی حفاظت میں ہم پہنچنے والے بنیں گے۔ رب تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔